آئین پاکستان ایک مقدس دستاویز ہے جسے میثاق ملی کی حیثیت حاصل ہے۔ اور آئین خود کہتا ہے کہ اس آئین کے بنیادی ڈھانچہ 4 باتوں پر مشتمل ہے: اسلام، جمہوریت، وفاقی نظام اور پارلیمانی طرز جمہوریت۔ سن 1973 تک ملک میں صدارتی نظام رائج تھا۔ ایوب خان کی حکومت میں صدارتی نظام کے خلاف پورے ملک میں تحریک اٹھی تھی، اور جب سیاسی جماعتوں نے ایوب خان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے تو صرف 2 متفقہ نکات پیش کیے گئے تھے۔ ایک یہ کہ بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ووٹ کا حق دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ پارلیمانی طرز حکومت رائج کیا جائے۔ سن 1973 کے آئین میں جب جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی حکومت تھی، پورے اتفاق رائے کے ساتھ آئین پاس کیا گیا، اور آج بھی سن 1973 کے آئین کا متفقہ آئین کا ٹائٹل محفوظ ہے۔ لیکن آج پھر صدارتی طرز حکومت کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ناکام تجربے کو دوبارہ آزمانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جہاں نہ عقل ہے، نہ سیاست ہے، نہ سیاسی بلوغت ہے، وہ ہمیں صدارتی طرز حکومت کے فضائل سکھا رہا ہے۔ ہم نے 4 صوبوں میں آل پارٹیز کانفرنس کیے ہیں، اور اس بات کا ہر جگہ پر اعادہ کیا گیا ہے کہ پارلیمانی طرز حکومت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کیا عمران خان کا ایجنڈا نامکمل ہے؟ ریاست کو ختم کرنے کا، ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنے کا، آئین کو ختم کرنے کا، کہ اس قسم کی تجاویز وہ دوبارہ پیش کر رہا ہے۔ ان کی اپنی سیاست بھی ناکام، ان کے پاس سیاسی ویژن ہی نہیں ہے۔ لفاظیوں سے قوم کو کب تک دھوکہ دیا جاتا رہے گا؟
ملک کی اچھی بھلی معیشت کو زمین بوس کر دیا. آج سب مل کر بھی ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے میں دقت محسوس کر رہے ہیں. لہذا اس قسم کے تجربات نہ صدارتی طرز حکومت کے حوالے سے تجربہ دہرایا جائے گا اور نہ ہی عمران خان کی دوبارہ حکمران بننے کا تجربہ دہرایا جائے گا، ورنہ پھر اس ملک کے خاتمے کا فیصلہ کریں. ہم نے انشاءاللہ اس ملک کو بچانا ہے. سازشی نظریہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. مجسم منکر امر بالمعروف کی بات کرتا ہے. انشاءاللہ قوم متحد ہے. ہم اب بھی میدان میں ہیں. ہم نے شکارپور میں، صوبہ خیبر پختونخوا کے دیر میں، مانسہرہ میں، کوہستان میں ابھی حال ہی میں عام جلسے کیے. ملین مارچوں کی یاد تازہ کرتی اس میں عوام کے سمندر امڑ آئے تھے. حالانکہ عام طور پر حکومتوں میں لوگوں کے کچھ تھوڑے بڑے شکوے ضرور ہوتے ہیں، کچھ فرق آ جاتا ہے، لیکن ہمیں پہلے سے زیادہ پذیرائی نظر آئی پبلک میں، اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہم آئین پاکستان سے کھلواڑ کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتے. ہم پاکستان کی وحدت اور سلامتی کی جنگ لڑیں گے. کسی کو پاکستان کی وحدت پارا پارا کرنے کی سازش کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہر ایک کو چور چور کہنا یہ بیانیہ فیل ہو چکا ہے. اس بیانیے کا اگر کوئی مظہر ہے تو وہ آپ خود ہیں. اداروں نے آپ کو قرار دیا ہے. تو ایسے حالات میں انشاءاللہ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے جو ایک قومی وحدت ہے، قومی حکومت قائم ہے، اور اسی کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ملک کو ایک جماعت اکیلے شاید اس بحران سے نہ نکال سکے. تمام جماعتیں سوائے اس ایک جماعت کے جو اس عمارت کی تخریب کی ذمہ دار ہے، تخریب کی ذمہ دار قوت کو تعمیر کے عمل میں شریک نہیں کیا جا سکتا. تو یہ وہ بیانیہ ہے جس پر میں آپ کے سامنے میں نے گفتگو رکھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس پر ہم آگے بڑھیں گے. اور ملک میں جو نظام سامنے آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہماری دفاعی قوت کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ کرتوت ہے جو عمران خان کی 3.5 سالہ حکومت کے نتیجے میں ہمیں سامنے نظر آیا ہے. الحمدللہ ملک کا دفاعی نظام بھی ایک وحدت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور ہمیں اس پر خوشی ہے. اختلاف رائے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے. ہم عدلیہ کے فیصلوں سے بھی اختلاف کا حق رکھتے ہیں، ہم فوج کے ساتھ بھی اختلاف کا حق رکھتے ہیں، لیکن اداروں کا استحکام وہ بھی ہمارا مقصد ہے. اور جب ادارے استحکام کی طرف آگے بڑھیں گے تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. جب آئین کی دی ہوئے دائرۂ کار تک خود کو محدود کریں گے، ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس کو آگے لے جانے کی ہم کوشش کریں گے. انشاءاللہ اسی سے ملک مستحکم ہوگا، ملک مضبوط ہوگا، ادارے مضبوط ہوں گے، پارلیمنٹ مضبوط ہوگی، اور عوام کی جو قوت ہے وہ اس پہ خود اعتمادی آئے گی انشاءاللہ العزیز. عمران خان نے جو اسمبلی تحلیل کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اس کو روکنے کے لیے پی ڈی ایم نے کیا حکمت عملی اپنائی ہے؟
میرے خیال میں یہ بڑکیں بہت سنی ہیں ہم نے، ہم اس پر مزید تبصرے نہیں کیا کرتے جی۔ اچھا مولانا یہ بتائیں کہ اگر اس وقت جو معاشی صورتحال انتہائی تباہکن ہے، کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ ملک میں معاشی جو ہے ایمرجنسی نافذ کیا جائے، آئین کے آرٹیکل 232(6) کا نفاذ ہوئے، ایسا کوئی امکان موجود ہے؟ نہیں، ابھی ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے، کیونکہ جب ہمارا ملک بلیک لسٹ ہونے کے بالکل کنارے پہنچ چکا تھا اور قریب تھا کہ عالمی ادارے پاکستان کو بلیک لسٹ قرار دیں، دیوالیہ قرار دیں، وہاں سے ہم نے اس کو ریورس کیا ہے اور خدا کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم وائٹ لسٹ پہ واپس آ گئے۔ تو بین الاقوامی دنیا نے پاکستان کی معیشت کو بہتری کی طرف آگے بڑھنے کے اشارات دیے ہیں، بلکہ کیا فیصلے دیے ہیں انہوں نے جی۔ یہ بتائیے کیا انتخابات 2023 میں ہی ہوں گے یا انشاءاللہ العزیز وقت پر ہوں گے؟ بلکہ یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو انتخابات ذرا ایک سال آج کے لیے مزید ملتوی کر دیں 232 کی میں بات کروں، اسی کی بات کروں جی۔ 232(6) کی میں ابھی اس پر واضح نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس کا جواب دے سکوں، لیکن اس پر غور ضرور کیا جا سکتا ہے۔ صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب اعلان کر چکے ہیں کہ جی پنجاب اور KPK کی جو اسمبلی ہے کسی وقت بھی ڈیزالو کر دی جائے گی، اسی طرح گلگت بلتستان یا AKJ وہاں جو اسمبلی ہے اگر یہ ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں ایک نیا بحران جنم لے؟ اس اگر کا تعلق ان سے ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ جتنی بڑھ کے آج تک انہوں نے ماری ہیں کبھی ایک پوری ہوئی ان کی۔ انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، پھر واپس نہیں آ گئے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے 2014 میں جی۔ ابھی استعفے دیے ہیں، اس کے کوئی اثرات ہیں؟ نظام چل رہا ہے انشاءاللہ اور ان کے نظام کو، اور پھر عجیب بات ہے استعفے بھی دیے ہوئے، برات بھی لے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، لاجز بھی نہیں چھوڑ رہے، بنگلے بھی نہیں چھوڑ رہے۔ تو اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے انصاف، یہ ہے امانت، یہ ہے دیانت جس کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں۔ حضرت جب عمران خان کی حکومت تھی تو PDM جو ہے وہ مہنگائی کا کہتی تھی کہ مہنگائی بہت زیادہ اور استعفوں کے مطالبے کرتی تھی۔ آج عمران خان بھی تو وہی بات کر رہا ہے، تو پھر کیوں نہیں اس کی بات جو ہے وہ سنی جائے؟ نہیں، اس کو وہ ہماری نقالی کر رہا ہے نا جی، تو نقالوں سے ہوشیار رہے نقالیاں کر رہے ہیں نا جی۔ ہم نے آزادی مارچ کے بھی آزادی کی بات کرتا ہے، یعنی آوارگی کو آزادی کا نام دینا، منکر کو معروف کا نام دینا، یہ کہاں کا عقل ہے جی؟ مولانا آپ نے 5 اگست 2019 کے بعد بڑے واضح انداز میں کہا کہ کشمیر کا سودا ہو گیا اور وہ سودا کرنے والے تو چلے گی، آج آپ کی حکومت ہے، آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے کشمیر کے لیے؟ دیکھیے جو سودا جس کے ہاتھ سے ہو جاتا ہے تو سودا ہے جی۔ اب اس کو واپس لینے میں تو ایک بہت بڑی آپ کو محنت کرنی پڑے گی کہ کس وقت آپ اس کو دوبارہ اپنی پوزیشن پہ واپس لا سکتے ہیں، اور یقیناً بہت بڑا دھچکا لگا ہے کشمیر کی تحریک آزادی کو ان کے دور میں، جس کی تلافی جو ہے یہ، چونکہ اس وقت ہماری جو پرائرٹی ہے وہ صرف ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کی ہے۔ بہت سی ایشوز ہیں جو تقاضا کرتے ہیں کہ اس کا حل سامنے آئے، بہتری سامنے آئے، لیکن اس وقت چونکہ طویل المدت حکومت نہیں ہے بلکہ جو باقی ماندہ مدت ہے اس کی حکومت ہے، اور اس پہ ہم اپنی ترجیح واضح کر چکے ہیں کہ معاشی خوشحالی، معاشی بہتری کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔